آپ چلے جائیں بڑی دکان پر، آپ نے کہا مجھے کپڑے چاہیے، تو وہ سیل مین آپ کو سارے تھان کھول کے دکھا دیتا ہے. آپ نے کہا نہیں یار تیرے پاس وہ نہیں جو مجھے چاہیے، تو وہ کہتا ہے ٹھہرے کچھ پیچھے بھی پڑے. سارے اس نے کھول دیا. آپ نے کہا تجھے کہا تھا نا تیرے پاس وہ نہیں ہے جن کی مجھے ضرورت ہے. تو پھر بھی آپ کو ناراض نہیں کرتا، کڑوا نہیں بولتا، کہتا ہے جناب اگلے ہفتے آئیے گا، مال اور بھی آنا ہے. لیکن جب بندہ دکان سے نیچے اترا نا نیچے، تو پھر پتا کیا اس نے کہا؟ کہنے لگا اس نے ایک جوڑا لینا ہے، نخرے دیکھو کتنے ہیں. یہ با اخلاق نہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ با اخلاق ہوتا تو یہ پشت کے پیچھے بھی وہی خیر کی بات کرتا جو اس نے منہ پہ کی تھی. یہ با اخلاق نہیں، اس کی ٹریننگ ہے کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے کسی کے ساتھ میٹھا. اصل آپ کسی بندے کے بارے میں اصل وہ ہوتی ہے جو اس کے پشت کے پیچھے آپ بات کرتے ہیں. منہ پر تو ساری تعریف کریں گے. تو بہت سارے لوگ میٹھا ٹریننگ کے جہاز کا عملہ جو ہوتا ہے نا، جن کی ایئر لائنز بڑی عمدہ ہیں اور جن لوگوں نے کام کیا ہے، تو ان کے عملے کی تنخواہیں بھی بہت ہیوی ہوتی ہیں. تو جو بندہ 15,000 کی ٹکٹ لے کے بھی کسی ڈومیسٹک فلائٹ میں بیٹھا ہے نا، تو وہ تلخ بات بھی کرے تو عملہ تلخ بات نہیں کرتا. یہ اخلاق نہیں، یہ ٹریننگ ہے. کہ تم نے گاہک کو ناراض کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مال بیچنا ہے، سودا بیچنا ہے. تو یہ ٹریننگ ہے. ڈھیر سارے لوگ ٹریننگ کے طور پر میٹھا بولتے ہیں، اور کچھ لوگ مطلب نکالنے کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں کہ چلو کام پڑ گیا ہے تو ذرا میٹھا بولو. فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں. میٹھا بولنا بھی ایک جزء ہے اخلاق کا، پر صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق ہے. واقع کے مطابق بات کرنا اخلاق ہے. گفتگو کرنا تو ترازو عدل کے ساتھ اپنے علاوہ بھی کسی کی خوبی مان لینا، یہ بھی اخلاق ہے. جو اچھا ہو اسے اچھا کہنا، چاہے وہ ہمارا حمایتی ہو یا مخالف ہو. اگر وہ خیر والا ہے تو پھر جرت ہو یہ کہنے کی کہ بندہ ٹھیک ہے. یہ اخلاق ہے. آپ کا صبر اخلاق ہے، شکر اخلاق ہے. جو اللہ نے دیا ہے اس پر گزارا کرنا، قناعت پسند ہونا، یہ اخلاق ہے. ہرس سے، ہوس سے، لالچ سے، طمع سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ اخلاق ہے. عادات کا سورنا اخلاق ہے. نرا 2 4 5 باتوں کا نام اخلاق نہیں. میں نے کئی دفعہ کہا ہے، پھر کہتا ہوں، اللہ کا فضل ہے میں نے بھی پگڑی باندھی ہے، خدا نے توفیق دی ہے شروع میں ہی. بالکل اس کو ایک دفعہ بھی داڑھی کو کٹوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. شروع سے ہی اللہ نے توفیق دے دی، شروع سے رکھی ہے. لیکن سنت شریعت کو صرف آپ پگڑی داڑھی میں باندھ نہیں کر سکتے کہ میں نے داڑھی رکھ لیا، پگڑی باندھ لیا تو کل دین پہ عمل ہو گیا. یہ سنت کی بڑے درجے ہیں، یہ اعلیٰ درجے، اس کی بڑی زیادہ اہمیت ہے. ہم بھی روز اس کی تبلیغ کرتے ہیں. لیکن نبی پاک علیہ السلام کی جو سنت اور حضور کی جو ادا سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آئی تھی، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے. وہ تو صادق اور امین ہونا ہے. جس سنت کا لوگوں کو سب سے پہلے پتہ چلا تھا کہ سچ بولتے ہیں، دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. میرے عزیز، آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز، آپ کا لین دین ہمارے اس خطے میں نا بر صغیر پاک و ہند کا مزاج خانقاہی ہے. تباً مزاج ہی خانقاہی. بہت سارے علاقوں کا مزاج خانقاہی ہے، بہت سارے علاقوں کا. بغداد شریف کا مزاج خانقاہی ہے. صرف وہاں حضور غوث اعظم کی خانقاہ مقدسہ ہی نہیں، حضرت معروف کرخی بھی ہیں وہاں، حضرت جنید بغدادی بھی ہیں وہاں، حضرت بہلول دانا بھی ہیں. مزاج طبیعت خانقاہی ہے. ہمارے بر صغیر پاک و ہند کا مزاج خانقاہی ہے. اس لیے یہاں پیر جس قسم کا بھی ہو چل جاتا ہے. جس قسم کا، کیونکہ مزاج خانقاہی ہے نا، جس قسم کا بھی ہو وہ، کیونکہ پیر طریقت لکھا ہونا شرط ہے، چل جاتا ہے. مولوی صاحب نے نماز پڑھانی ہو تو چلو 10 صورتیں تو آنی چاہیے نا اسے، کچھ نہیں تو 10 صورتیں تو آئے نا. لیکن پیر سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تینوں کو 10 آندیاں نے کہ نہیں. ایک جگہ میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ پیر صاحب، اب گفتگو ختم ہو گئی تو پیر صاحب دعا کر دیں گے. کہنے لگے ہمارے پیر صاحب دعا نہیں کرتے، تقریر بھی نہیں کرتے. میں کہ آندی نہیں ہے مدرسے پاؤ، آندی سے ضرور کرنی سی. مطلب کوئی کرائیٹیریا تو ہونا یار. اتنا زیادہ تو نہ اپنے آپ کو نیچے لے جائیں کہ کوئی حال ہی نہ ہو. جو آپ جس کو مرضی آپ کوئی دنیا میں کرائیٹیریا مقرر کریں کسی چیز کا بھی. بڑے نے جی اب نہ نکالیے گا پیسے. اب میری بات سنیں، اللہ جزائے خیر دے. دوست، اخلاقی رویوں میں مضبوطی لانے کے لیے ہمارے صوفیاء نے، یہ مزاج صوفیانہ ہے یہاں. اب یہ تبلیغ تو یہاں صوفیاء نے کی، دین انہوں نے پھیلایا، لیکن جو تعارف ہے نا مذہب اسلام کا ہندوستان میں، تعارف وہ تاجروں نے کرایا ہے. یہاں سب سے پہلے جو لوگوں کو تعارف ہوا نا مذہب اسلام کا، قرآن کا، نبی پاک علیہ السلام کا، وہ تاجروں کے ذریعے ہوا ہے. جب بحری سفر شروع ہوئے
تو ہندوستان کے تاجروں کے، عرب کے تاجروں کے ساتھ لین دین کے معاملات شروع ہوئے، یہاں کی چیزیں وہاں بکنے لگی، وہاں کی یہاں بکنے لگی، لین دین ہونے لگا۔ تو یہاں کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ عرب شریف کے جو تاجر ہیں وہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، لین دین کے معاملات میں بڑے کلیئر ہیں، صاف ہیں۔ ان کا وہ مزاج کی نفاست دیکھ کر یہاں کے لوگوں نے پوچھا تم کس دین کے ماننے والے ہو؟ تو جب یہ پوچھنا پڑا کہ یہ جو تمہارا لہجہ ہے، یہ جو تمہارا معاملات ہیں، لینے دینے کا صفائی ہے، کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے، اتنا اعلیٰ اخلاقی رویہ؟ تو عرب تاجروں نے کہا ہم رسول رحمت کے دین کے ماننے والے ہیں۔ آپ جب تک اپنے اخلاقی رویوں میں تبدیلی نہیں لاتے، مزاج میں تبدیلی نہیں لاتے، ہمارے حضرت صاحب بڑے جلالی ہیں جی، کس بنیاد پر جلالی ہے؟ تاجروں پر جلال کرتے، کروڑ پتی بندے پر جلال کرتے، کس پر جلال کرتے؟ ماڑا مرید آ گیا نا بیچارہ، جس نے دینا کچھ نہیں، اور ویسے بھی نفسیاتی ہے، تھوڑا دکھی زیادہ ہے، کاروبار نہیں چلتا، روز ہی آ جاتا ہے، وظیفہ دسو، تویز دو، اس پر جلال آتا ہے، وہ اچھا نہیں لگتا، وہ برا لگتا ہے، اس کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ وہ جلالی پیر تو تھے وہ کہ جن کو لوگوں کی غلطیوں پر، ان کے بار بار گناہ کے اصرار پر جلالات۔ وہ کون تھے؟ وہ حاجی ابو داؤد محمد صادق جیسے لوگ، جو جلال کرتے تھے کس بات پر کہ تو نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، تو سنت پر عمل کیوں نہیں کرتا، یہ تھا جلال، اس کی سمجھ آتی ہے۔ لیکن آپ کس جلال کی بات کر رہے ہیں؟ اخلاقی رویوں کی مضبوطی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا، معاملات زندگی، اس میں نفاست ہو۔ ہمارے ہاں اخلاقی رویوں کی سب سے زیادہ ضرورت گھروں کے اندر ہوتی ہے، اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ باہر ہمارا رویہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور گھر میں ہماری طبیعت بڑی سخت ہوتی ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت گھر والوں کو ہے۔ اب وہ جاج صاحب جو ہیں، جو گھر جاتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے گھر والے بھی کوئی فیصلہ ہی کرا لے مجھ سے، کوئی مقدمہ سناؤ تمہارا فیصلہ کروں۔ اور ٹیچر صاحب کہتے ہیں میں گھر جاؤں تو میرا دل ہے سارے کتابیں نکالیں، کو سبق پڑھ لیا جائے۔ علامہ صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، ان کو عادت ہوتی ہے ادب کرانے کی، جوتے کوئی دوسرا ہی اٹھاتا ہے اکثر، تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ جب میں گھر جاؤں نا بس سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ اور بھئی یہ ساری آپ کی جتنی بھی اللہ نے اعزازات دیے ہیں یہ گھر کے باہر ہیں، گھر کے اندر تو آپ بیٹے ہیں کسی کے، بھائی ہیں کسی کے، شوہر ہیں کسی کے، بیوی منتظر ہے، اس نے سارے دن کی باتیں آپ سے کرنی ہیں، وہ سب سے زیادہ خیر کا آپ کو جانتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں میں تھکا ہوا آیا ہوں، تو نے بات شروع کر دی ہے۔ تو باہر تو آپ گپے مارتے ہوئے آ رہے ہیں، یاروں سے، دوستوں سے روٹیاں کھائیں، دعوتیں کھائیں، ادھر گئے، اور گھر آپ کو کہا 10 منٹ بعد سن لے، تو اول تو جناب کا موڈ ہی ٹھیک نہیں، اور اگر ٹھیک ہے تو آتے ہی موبائل کھول لیا ہے۔ کس کو بات سنائیں؟ اخلاقی رویے کی سب سے زیادہ ضرورت آپ کے گھر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی لگائی ہے۔ سنو میرے محبوب کا اخلاق کیا ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، صدقے ان راہوں کے جہاں سے ہماری ماں چلا کرتی تھی، اس خاتون کے کیا کہنے کہ جن کے گھر آ کے رسول کریم سکون اور آرام محسوس فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، ضروری نہیں کہ کوئی بندہ باقاعدہ شکایت کرے، آپ لب و لہجے سے تو بھی سمجھے نا، آپ انداز سے بھی سمجھے نا کہ بات کہاں پہنچ گئی ہے۔ حضور ایک دن فرمانے لگے یہ ذرا بات کو سمجھنا، ایسا نہیں کہ کوئی شکایت ہوئی، کوئی بات ہوئی، کچھ کہنا پڑا، کسی کو بتانا پڑا، حضور خود فرمانے لگے۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ ایک بات کروں تم سے؟ یا رسول اللہ کیجیے۔ فرمایا جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے، اور جب آپ راضی ہوتی ہیں پھر بھی پتا چل جاتا ہے، مجھے پتا چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں تو چاقو چبند ہو گئی، آنکھیں کھل گئی، حضور یہ کیا بات ہوئی، کیسے؟ حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اور آپ سے ناراض، بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو ذرا یہ بات سمجھنا، اگر آپ ایک بات سمجھ گئے تو ہمارے یہاں جمع ہونے کا مسئلہ حل ہو، مقصد حل ہو گیا۔ حضور فرمایا یار ضروری ہے کہ کوئی احتجاج ہی کرے تو بات سنی جائے، اپنے ارد گرد والوں کے جذبات کا بھی تو خیال رکھو نا، وہ کیا سوچتے ہیں کس دکھ میں، ضروری ہے کہ بہت رو کے ہی بتایا جائے تو ہم مسئلہ حل کریں۔ کریم محبوب فرمانے لگے عائشہ سنو، کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب خوش ہوتی ہو نا، مجھ سے راضی ہوتی ہو، تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔
سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میری کیفیت یہ بنی کہ میں لبوں سے ہنس رہی تھی اور آنکھوں سے رو رہی تھی۔ کریم یہاں تک خیال کرتے ہو لفظوں کا بھی جملوں کا بھی، یہاں تک حضور اس قدر گہرائی میں، حضور اتنا ایک باری میری آنکھیاں چو اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے یا ہو ساری دا۔ کہتی ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کا وہ انداز کہ حضور قائل کر لیتے، محبت سے اپنی طرف مائل کر لیتے، لبوں سے ہنستی آنکھوں سے روتی، حضور اتنا خیال رکھتے، جملوں اور لفظوں تک کا احساس کرتے۔ عرض کرنے لگی حضور آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میری نا زبان سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں ہر وقت آپ ہی موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہے اخلاقی رویہ کہ آپ کو احساس ہو۔ اور یار دیکھو جس بندے سے ہمارا 6 مہینے بھی تعلق رہے نا کوئی تلخی آ ہی جاتی ہے۔ یہاں میں نے دیکھا ہے مقدس ترین سفر حرمین کا، مقدس، لوگ بڑے شوق سے مل کے جاتے ہیں، وہاں جا کے شکوے کرتے ہیں ایک دوسرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مطمئن ہونے کو تو ہم ویسے ہی تیار نہیں، اور وہاں جا کے اب تو خیر ماحول اس طرح کا ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے، حرم کعبہ کے سامنے 2 لوگ اپنے ٹریول ایجنٹ کا شکوہ کر رہے تھے، سن لوٹ لیا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے تو آپ یہاں شکوہ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جگہ وہ ہے کہ ایک گناہ کرے تو لاکھ لکھا جاتا ہے، تو یہ بات اسی طرح سے درست نہیں، آپ دیکھیں تو صحیح بیٹھے کہاں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روز لوگ دھوکے کرتے ہیں۔ میرا تو جی چاہتا ہے جو رب رسول کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے نا وہ لوٹ بھی لے تو بڑا ہی اچھا ہے۔ کچھ 24 گھنٹے شکوے، میں ایک جگہ محفل نعت میں حاضر تھا، اب تو میں نے بچت کرا لیا ہے، میں عشاء کے بعد جاتا ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی کسی قسم کا نعت کا پلے پڑ جاتا ہے، بعد میں جواب دیتے پھر ہو کہ جناب یہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، آپ بھی موجود تھے، لہٰذا ہم ویسے ہی بچت کرتے ہیں، دور سے اتقوا مواضعکم، تہمت والی جگہ سے ہی بندہ بچے۔ ایک جگہ بیٹھے تھے تو نعت خانہ شعر پڑھ رہا تھا، اور شاید میرے جیسے لوگوں کے لیے پڑھ رہا تھا، مرحوم اعظم چشتی کا کلام تھا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا ہے سائیاں۔ وہ ذرا بات بن گئی، کچھ سخت لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو میں نے ساتھ والے سے کہا کہ لیکن میں بھی کرتا رہتا ہوں کہ یار آپ لوگ کیوں پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیوں پیسے طے کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے، کیوں آپ یہ چیزیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں بیچنے والے اتنے مجرم نہیں جتنے خریدنے والے مجرم ہیں۔ یہ تو ماحول ان لوگوں نے بنایا جو پہلے ریٹ لگاتے ہیں، پہلے ان کو پیسے دیتے ہیں پھر شکوے کرتے ہیں، کیوں آپ ریٹ بناتے ہیں، کیوں کہانیاں بناتے ہیں، پہلے سارا کچھ کرتے ہو پھر کہتے ہو بگڑ گئے۔ تو ان کو ذرا دل کو بات لگی تو میں نے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے کہا یار آج بڑا سونا پڑا ہے، اس نے مزہ آ گیا ہے۔ وہ فوراً کہنے لگا کہ 40,000 لے آ جائے، یہ ہنسنے کی بات نہیں رونے کی ہے۔ میں نے اسے کہا یار کو ہر وقت شکوہ ضروری ہے، کیوں دیا تم نے، کسی اور مفت والے کو بلا لیتے، محلے کے بچوں کو نعت نہیں آتی ان سے سن لیتے، پہلے دیتے ہو پھر شکوے کرتے ہو۔ اور میں نے کہا سن پھر آج اس نے نا میرے کریم رسول کا ذکر کیا ہے، اور اتنا سونا کیا ہے کہ دل کے جذبات آنسو بن کے ٹپک آئے ہیں۔ آج اس نے جتنا لطف دیا نا 40 تھوڑا ہے، یہ تھوڑا ہے، زیادہ ملنا چاہیے اسے۔ بات دیکھو کہاں کچھ ضروری ہے کہ ہر وقت انسان کہیں اپنے اخلاقی رویوں کو انسان مضبوط کرے، اس کے لہجوں سے، اس کے انداز سے، اس کے بات کرنے سے۔ مجھے بتائے نا حضرت عمر تو کہتے ہیں کہ ہمارا دوست وہ ہے جو ہماری غلطیاں بتائے، جی جو ہماری غلطیاں بتائے وہ ہمارا، سانو تو کدے چنگا لگتا ہی نہیں، سوال ہی نہیں۔ ہم نے تو باقاعدہ بندے رکھے ہوئے تعریفیں کرانے کے لیے، یہ نقیب محفل کی یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں کچھ عرصے سے نا جی آتا ہی مائک لے لیتا ہوں، اس لیے کہ ہم جو نہیں ہیں وہ ہمیں بتایا جاتا ہے، اپنے آپ میں بندے کو شرم آتی ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، بھلا ضرورت ہے ان چیزوں کی، اگر کچھ ہے تو وہ نظر آ جائے گی، لیکن یہ کہانیاں بنانا کہ فلانے صاحب آ گئے فلاں، کیا ضرورت ہے اس بات کی، کوئی حاجت نہیں، اس سے انسان کمزور۔ اٹھ بلیا، اٹھ بلیا، او چل اوتھے وسیے جتھے وس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے، کبھی تو انسان نکلے نا کیمرے کی آنکھ سے باہر، وہ حقیقت کی زندگی میں بھی آئے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی تھے نا، پر یہ اخلاق ہے کہ حضرت سلمان فارسی ملنے آئے تو کہنے لگے میرے اندر کوئی غلطی ہے تو مجھے بتا کے جانا، سارے میری تعریفیں کرتے رہتے ہیں، یہ اخلاق ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ہے نا غلطی آپ کے اندر، آپ کو نہیں پتا قحط پڑا ہوا ہے، لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، اور آپ نے سالن کے ساتھ چٹنی بھی رکھی ہوئی ہے، ایک چیز کھائیں، یا سالن کھائیں یا چٹنی کھائیں۔ تو حضرت عمر کیا کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے عمر کی اصلاح کر دی، اللہ تجھے بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ تربیت ہے، یہ مزاج، یہ اخلاق ہے۔
ये मत समझे कि निरा थोड़ी देर मीठा बोले, जनाब रोटी खानी है, जनाब खाना खाना है, तो वापस आके बड़ा बाइखलाक है जी, सानू बड़ा प्रोटोकॉल देता सो। ओ भाई ये तो फालो का जरूरत के लिए करते हैं लोग। आपके लहजे में हुस्न तब आएगा जब आप अखलाक की असल पोजीशन को समझेंगे। बस मैं बात समेटने लगा हूँ। हुजूर ने एक बहुत बड़ा अखलाकी रवैया बताया है। जिंदगी में जरूरी नहीं होता बंदा सब जगह कामयाब ही हो। ये नौजवान जरा गौर करें मेरी बात पर। मैदान में रहना शर्त है, जीतना शर्त नहीं। जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में आए सारे कामयाब होके गए, लेकिन किसी का कलमा 4 लोगों ने पढ़ा है, किसी का 6 ने पढ़ा है। ड्यूटी कितनी है? 950 साल। कलमा पढ़ा 6 लोगों ने, पर नबी कामयाब होके गए। क्यों? कि रब ने जो ड्यूटी लगाई थी वो ड्यूटी उन्होंने पूरी की है। उनके जिम्मे ड्यूटी लगाई गई थी, उनके जिम्मे हजारों लाखों का मजमा जमा करना। कौन नहीं समझ आई आपको मेरी बात? हम ना जीतना चाहते हैं, हमें लाजमी तौर पर नतीजा अपनी मर्जी का चाहिए, और ना भाई छोड़ दे, नतीजा उस पे छोड़ दे। जो लोग सबसे पहले जिन्होंने खून दिया था ना इस्लाम की बुनियाद मजबूत करने के लिए, सबसे पहला खून, वो बदर के 14 शहीद हैं। नाम बताओ उनके, बताओ नाम क्या है? इस्लाम का रोब जो पूरी दुनिया में बैठा है वो बदर के लोगों की वजह से है, जो मैदान बदर में गए। वो 14 लोग जिन्होंने खून दिया, नाम बताओ उनके। नहीं आते लोगों को। वो अगर नाम बनाते, तख्तियां लगवाते तो काम नहीं होता था। उन्होंने कहा नाम उस करीम का ही जचता है जिस करीम के सहारे हम मैदानों में खड़े हैं। हम तो ना जी किसी चक्कर में हैं। ये अखलाकी कमजोरी है। आप अपने हिस्से की ड्यूटी करें, आप ड्यूटी करें, अपने हिस्से की काम करें। हुजूर ने सहाबा को जहां खड़ा किया ना, हिकमतें नहीं पूछी उन्होंने, दलाइल नहीं पूछे, ये काम तो इसका मतलब क्या है। गुलाम भी कभी हिकमत पूछता है? गुलाम तो नौकरी करता है। उन्होंने हिकमत है, ये बड़ा मजा है। आप किसी की गुलामी करें तो फिर हिकमतें ना पूछे, फिर ध्यान से गुलामी करें, तवज्जो से गुलामी। हमारे यहाँ लोगों को वाजे हुक्म का पता चल जाए तो फिर भी तावील करते हैं, गुंजाइश निकालते हैं। पूरा वाजे हुक्म है फिर भी गुंजाइश निकालेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों का क्या हाल था? ये उनका रवैया था अखलाकी। नबी करीम जुमा पढ़ा रहे हैं, खुतबा देते देते देखा एक बंदा खड़ा हो गया है। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। सादी सी बात है। अभी मैंने भी कई दोस्तों से इशारे से कहा किसी के, यार बैठ जाओ बैठ जाओ, माहौल जरा ठीक रहता है। करीम फरमाने लगे बैठ जाओ, सादी सी बात है। नाम नहीं लिया हुजूर ने, नाम नहीं लिया। यहाँ तो नाम लेके कहता है ना वालिद, बेटा जरा मुझे पानी पिलाना, नाम लगा था अब्बा जी छोटे को कह दे। हजरत शेख अबू मुर्ताश एक सूफी गुजरे, साहिब रुसाला कुशैरिया ने उनका जिक्र किया है। वो कहते हैं मैं हज पे जा रहा था, मेरा नफली हज था, तो लोग जमा थे, नारे शारे लग रहे थे। ये भी एक बारीक पहलू है अहले तसव्वुफ के, यहाँ इसे समझिएगा। मैं तैयार था, फूल शूल तैयार थे, नफली आज था। घर में मैं बैठा था और मैं हजरत साहब भी था। ये भी बड़ा मसला होता है, ये बड़ी बीमारी होती है, इल्ला माशाल्लाह। कहते मैं शेख भी था। तो घर में बैठे बैठे ना मेरी अम्मा जी ने ना मुझसे पानी का गिलास मांगा। अब हज आजकल का नहीं, हज उम्रा आजकल के हज से भी लोग बड़े परेशान होते हैं। कहते हैं देखो जी बड़ा थक गए, हालांकि घर से गाड़ी में बैठते हैं, एयरपोर्ट पे साफ सुथरे कपड़ों में, जहाज में खाना मिलता है, वहां नीचे उतरते हैं तो फिर गाड़ी खड़ी है। लेकिन आप पूछ ले, टेंशन बड़ी है, परेशानी बड़ी है, पता नहीं किस बात की है, अल्लाह जाने क्या है। उस वक्त आज क्या था, 6-6 महीने का पैदल रास्ता, खुद खाना साथ लेके जाना है, पका के खाना है, खेमा साथ है, जहां रात आएगी लगा के सोना है। लेकिन लोग जाते थे। शेख अबू मुर्तश कहते मुश्किल तरीन हज, मेरी तैयारी, नारे लग रहे हैं और फूल आ रहे हैं और हालात और हैं। घर में बैठा था, कल परसों मैंने हज पे जाना है। मेरी अम्मा जी मुझसे कहने लगी पुत्र जरा पानी का गिलास तो देना। तो मेरे अंदर से आवाज आई कि मैं मसलन अजीब ही हूँ और मैं शेख भी हूँ, तो पानी तो छोटा भाई भी दे सकता है। कहते मैं छोटे भाई से कहा अम्मी जी को पानी देना, तो पानी ले आया। तो फौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा शेख सैकड़ों मील का पैदल हज तेरे लिए आसान है और माँ को पानी देना तेरे लिए मुश्किल है। सच बता, ये हज अल्लाह की रिजा के लिए कर रहा है या हाजी करवाने के लिए कर रहा है? माँ की खिदमत पर चूंकि फूल नहीं बरसने, नारे नहीं लगने, लोगों ने लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, इसलिए तेरे लिए मुश्किल हो रहा है। फरमाने लगे मैंने उस हज का इरादा तर्क किया और मैंने माँ से कहा माँ पहले पूरा साल तेरी ड्यूटी करूंगा, फिर तू दुआ देगी तो अगले साल हज करने जाऊंगा। बुल्ले शाह तू आसमानी उड़दियां पढ़ना है। आज जड़ा कर बैठा
انہوں تو پڑھیا ہی نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ اخلاقی رویہ اس کو سمجھے. ہم نا موٹی موٹی چیزوں کو نا جی وہ بنا کے نا تو دل کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. بالکل میں تو جناب آخری درجہ ہے میری تربیت کا. حضور علیہ السلام نے نا کہا بیٹھ جاؤ. اب ایک صحابی سے کہا تھا وہ بیٹھ گئے, لیکن چونکہ مطلق فرمایا کسی کا نام نہیں لیا تو ایک صحابی مسجد کے اس کونے میں تھے, ان کے کانوں میں آواز گئی تو وہیں بیٹھ گئے. ایک اس کونے میں تھے, ان کے کان میں آواز گئی تو وہ وہیں سننا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا. یہ کوئی ایسے لوگ نہیں کہ بالکل سیدھے سادے آپ جو کہیں گے, ایسا نہیں. یہ معاملہ فہم ہے, بصیرت والے ہیں, دنیا کو بدلنے والے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے شعور سے یہ طے کر لیا تھا کیا بلا کہ جو کریم کہیں گے ہم نے وہی کرنا ہے. یہ طے کر لیا تھا. یہ ہوتا ہے اخلاقی رویہ کہ آپ سمجھدار ہوں تو فیصلے سیانے کریں. ایک صحابی بنو غنم میں تھے, ابھی ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ گئے. نماز مکمل ہوئی تو کریم فرمانے لگے آپ کہاں تھے؟ حضور وہ آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا. آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ بنو غنم میں کانوں میں آواز گئی. آپ کہاں تھے؟ حضور فلانے کونے میں. تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا, نہ آپ سے کہا, نہ آپ سے کہا, میں نے تو ان سے کہا تھا. ادب ہے, خاموشی ہے, سناٹا ہے, غلامی کا لطف ہے, ذائقہ ہے. سانو نہ قید سجن دا گہنا ہے. کسی کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی تو کسی نے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ سانو قید سجن دا گہنا ہے, تو وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے. یہ اس کے نام کا نا گہنا پہنا ہے, جیسے رکھے گا ویسے. حضور نے فرمایا کہاں تھے؟ یا رسول اللہ وہ آپ کی آواز آئی. فرمایا نہ آپ سے کہا, نہ آپ سے کہا, میں نے تو ان سے کہا تھا. تو دست بست عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا. نے کہا بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ گئے. اپنی زندگی میں یہ ہے اخلاقی رویہ کہ دین کا حکم کہیں اشارتاً بھی پہنچے تو بندہ دوڑ کے اس پر عمل کرے. لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ چند چیزوں کو نا چند ایک چیزوں کو طے کر کے اپنی مرضی کا عمل, اور اپنی مرضی سے ہی اپنی مرضی. ایک صاحب آج آئے ہوئے تھے جمعے میں, کہنے لگے ٹائم. میں نے ان سے کہا یار میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ میں کتنا ٹائم کے معاملے میں پریشان ہوں. صبح سے شام تک سفر کرتا ہوں, حد ہو جاتی ہے. کہنے لگا میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں, ٹائم دے دیں. میں نے پھر اس سے سوال کیا یہی والا جو آپ سے کر رہا ہوں. میں کہا جی ٹائم نہ دیتا تو پھر بھی کریں گا کہ نہیں؟ یہ کمال ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ مجھے آپ سے محبت ہے, شرط یہ ہے کہ آپ مجھے. میں کہا جی نہ دیتا تھے انہیں کون سا جواب دیتا جی میں تسی چپ ہو نا سارے. وہ بھی غور نہ مینوں تکدا سی. میں نے کہا یہ محبت نہیں ہے, یہ تو یہ ہے کہ جی تسی منو تو پھر ٹھیک ہے, نہ منو تو پھر باہر جا کے آکاں گے بڑے ہو گئے نے, ہوں تو گل ہی نہیں سنتے, پھر کچھ اور کہہ لیں گے جس طرح بھی ہمارا دیسی لہجہ ہے. تو محبت یہ ہے, پیار یہ ہے کہ ہم نا اصل کی طرف دیکھیں کہ اصول کیا ہے, ضابطہ کیا ہے, قانون کیا ہے. اپنے اخلاقی رویے کو ان ضابطوں کا پابند کریں. ایک بات آخر میں, بات تو مکمل ہو گئی تھی, وہ میرا دل ہے وہ بھی کر دوں. حضور نے ایک رویہ اور بھی سکھایا ہے, اور باقاعدہ بیعت لی حضور نے صحابہ سے. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں حضور نے فرمایا میری بیعت کرو. عرض کی حضور کس بات پر؟ اسلام پر تو ہم بیعت کر چکے ہیں. تو حضور نے فرمایا بیعت کرو کہ تم کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے. تھوڑا سا نا جو رب نے دیا اس پر جینا سیکھے. بس کوئی بندہ آپ کسی کروڑ پتی آدمی کی طرف بھی کبھی امید لگائیں گے تو چند ہزار کے بعد بھی بات کرے گا. یہ بہت بڑا اخلاقی رویہ ہے کہ انسان کو جو رب نے دیا ہے بندہ اس پر راضی ہونا شروع کر دے. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی کہ محبوب ہم دنیا داروں کے سامنے کبھی ہاتھ کمزور کر دیتے ہیں لوگ, آپ دکھڑا سنا کے دیکھ لیں, بنتا بھی کچھ نہیں اور آپ کی بات بھی ادھر ادھر نکل جاتی. تھوڑا مضبوط ہو زندگی میں کچھ. اور زندگی میں ایک وقت ایسا بندے پہ آتا ہے جب وہ تنہا رہ جاتا ہے, اور اپنے چاروں جانب جب وہ گھوم کے دیکھتا ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے سہارا اللہ رسول کا ہی ہے, اور پھر وہ بات اسے تگڑا بھی کر جاتی, مضبوط کر جاتی, اسے جینا آ جاتا ہے. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں وہ ہم نے طے کر لیا تھا, اور اتنا طے کیا تھا کہ جناب حکیم بن حزام بوڑھے ہو گئے تھے. یہ ہے اخلاق جو حضور نے سکھایا. بڑھاپا تھا, گھوڑے پہ بیٹھے تھے یا اونٹ پہ بیٹھے تھے تو ہاتھ کے اندر درہ تھا, وہ درہ زمین پہ گر گیا, قریب غلام کھڑا تھا. حضرت حکیم بن حزام خود نیچے اترے, وہ درہ اٹھایا, دوبارہ بیٹھنے لگے تو ذرا تکلیف ہوئی تو خادم کہنے لگا حضور مجھے بتا دیتے. فرمانے لگے حضور سے وعدہ کیا کہ جسے سوال نہیں کروں گا. اپنی زندگی میں نہ طے کریں کہ میرے مالک نے جہاں مجھے رکھا ہے بڑا ہی سونا رکھا ہے, بڑا ہی بہترین رکھا ہے, اس کو طے کریں. اگر آپ اپنے رب کی عطا پہ مطمئن ہو جائیں گے تو زندگی مطمئن ہو جائے گی. پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا بنے گا,
یہ جو کرونا کی وبا آئی، اس کی وجہ سے دنیا میں جو مرض سب سے زیادہ پھیلا ہے وہ ڈپریشن کا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو مریض کرونا سے ٹھیک ہو جاتے تھے، ڈاکٹر کہتے تھے وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اچھوت بنا دیا جاتا تھا، کوئی قریب نہیں جاتا تھا، پتہ نہیں یہ کیا بن گئے۔ تو وہ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی وہ تکلیف میں تھے۔ یہ ڈپریشن کس بندے کو ہوتا ہے، انجانہ خوف کسے ہوتا ہے میرے بھائی؟ اس بندے کو ہوتا ہے جس کا عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہے، جس کا عقیدہ توحید تگڑا ہوتا ہے نا، تگڑا، اس بندے کو یہ چیزیں، اس کا تو اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کا تو رب اس کے ساتھ، وہ بندہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں پہنچ گئے۔ اب جن لوگوں نے غار ثور دیکھی ہے ان کو پتہ ہے کہ اس طرف نشان ہے بڑا، اور اس طرف ایک بڑا سوراخ ہے، وہاں اگر کوئی بندہ کھڑا ہو جائے نا تو بالکل اس طرح ہے کہ وہ اگر جھکے گا نا تو سارا کچھ دیکھ لے گا غار کے اندر کیا ہے، یعنی ایک دیوار کا فاصلہ ہے۔ کافر وہاں تک آ گئے، گرفتار کرنے آ گئے، اندر اللہ کے رسول ہیں جناب صدیق اکبر۔ حضرت صدیق اکبر پریشان ہو گئے، خوف میں آ گئے، غم میں۔ غم کس کا تھا؟ کہ میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اپنا نہیں۔ اب آپ ذرا عقیدہ توحید دیکھیے گا میری سرکار کا۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ غار کے دروازے پر آ گئے کافر، یعنی ادھر دیکھو میرے بھائی، بالکل بیماری، مصیبت، پریشانی، موت دروازے پہ بھی اگر آ جائے تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ بالکل دروازے پہ آ جائے تو کیا کرنا؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں بالکل آ گئے، دیوار کا فاصلہ تھا، کافر آ گئے۔ میں نے عرض کی سونیا یہ آ گئے، یعنی یہ کھڑے ہیں، آ گئے۔ حضور اگر انہوں نے ذرا سا جھک کے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ کہتے ہیں میں ڈر رہا تھا پر مدینے والے رسول مسکرا رہے۔ آپ سمجھے میری بات، وہ مسکرا رہے تھے اور مسکرا کے فرمانے لگے لا تحزن، غم نہ کر۔ دلیل دی نبی پاک نے، ابو بکر غم حضور کیوں نہ کروں؟ فرمایا اس لیے نہ کر کہ ان اللہ معنا، ہم کو اکیلے نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ رب ہو ان کا دشمن دروازے پہ بھی آئے تو ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا۔ جن کے ساتھ رب ہو، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ یہ ہمارے نوجوان بڑے کچے پکے، بڑے کچے پکے، یہ تو سارے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو منتیں کر رہے ہیں امریکہ والے ماموں کہ تو کسی طریقے مہربان ہو جا۔ یہ تو بھاگ رہے ہیں لندن والی چچی کے پیچھے، ممانی کے پیچھے، خالہ کے پیچھے۔ یہ تو سیاستدانوں کی بیچارے یہ کہتے ہیں کچھ جیک لگ جائے، کرنا کچھ نہ پڑے، کسی طریقے کچھ بازو۔ کیوں آپ سارے تلاش کرتے؟ آپ کے پاس تو رب رسول کا دیا ہوا سہارا، کیوں سارے تلاش کرتے؟ آپ توجہ کریں، اگر اللہ رسول کا دامن، یہ کوئی ٹھیکہ نہیں ہے۔ ایک مضمون، ایک کالم نگار ہیں، کبھی کبھی ان کا پڑھتا ہوں، وہ میرا تھوڑا بہت ان سے رابطہ بھی رہتا ہے۔ ایک دن انہوں نے مضمون لکھا تو مضمون یہاں سے شروع کیا، کہنے لگے کہ ایک چودھری کا بیٹا مر گیا تو ایک غریب کا بچہ اپنی دادی سے پوچھتا ہے کہ اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا۔ تو وہ کہنے لگا دادی اگر وہ بھی مر گیا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا۔ اگر کہا وہ بھی مر گیا تو اس کا بیٹا۔ تو دادی کہنے لگی پترا سارا پنڈ بھی مر جائے تو چودھری نہیں بن سکتا۔ میں اور کالم نگار نے فون کیتا، میں نے کہا یہ تم نے کیا فضول بات لکھی ہے؟ میرے ساتھ چل، میں تجھے بتاتا ہوں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے۔ ہاں چل میرے ساتھ، میں دکھاتا ہوں۔ اگر امیر کا بچہ ان پڑھ نکلا تو وہ گن لے کے بینک کے دروازے پہ کھڑا ہے، وہ چوکیدار ہے، اور اگر غریب کا بچہ پڑھ گیا تو وہ مینیجر بن کے اندر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو بچوں میں صلاحیت پیدا کر۔ یہ تو نے کیا بات کر دی کہ چودھری نہیں بن سکتے؟ یہ تجھے کس نے کہا؟ یہ تو بچوں کو اقبال کہنے لگے کہ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہیں بتاؤ کہ تم سارا کچھ بن سکتے ہو، تمہارے اندر کیا کمزوری؟ حضرت بہلول دانا نا رستے میں بیٹھے تھے،
تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا. تو رب کے بندے بھی رب کے بندے ہوتے ہیں نا. اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے کہ نہ کوئی ساڈا دردی. آج صبح کچھ دوست مجھ سے ٹائم لینے آ گئے. قاری صاحب گئے ہیں, میں نے مسجد بھی وہاں رکھی ہوئی ہے جہاں آگے بس پہلیاں ہی پہلیاں ہیں. سادہ سا کام رکھا ہے, چھوٹا سا نظام رکھا ہے. تو مینوں کہنے لگے جلسے دے پیسے کنے لیندے ہو؟ میں کہ ساڈی مسیت مدرسہ تے ساڈا ہولیہ ویکھ کے تانوں لگدا ہے اسی پیسے لیندے ہوواں گے؟ کرما لیا پیسے لیندے ہوندے تے کدھر ڈیفینس وچ ہوندے. یہ آپ ہماری بات کو سمجھ. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر ببول دے نال. او سجنا اسی اپنی بال کے سیکنے آ, ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے آگے. تو غلط جگہ پہ آیا, اسی اپنی بال کے سیکنے آ. ہم بڑے پکے لوگ ہیں, پکے. مہربانی کرے جی اللہ آپ کو خوشی لگے. پیسے دے خلاف تقریر کر رہے ہیں, تسی لے کے آ گئے. میری بات پہ توجہ کریں, کیا عرض کر رہا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, غور فرمائیں. دیکھیں نا, میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے, میری بڑی تکلیف ہے, میرے یہ ٹانگوں میں زخم ہے, میں چل ہی نہ سکوں. اور اگر بندے نے پیسے طے کیے ہوں تو پھر تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے, وہ تو بڑا پریشان رہتا ہے کہ دیہڑی تھوڑی لگی. پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی دیگر تو بعد بھی مل جانا نا فیصلہ آباد, 10 بھی رلدا. لیکن اگر آپ کا ارادہ ہو نا اور یار سون, تو معمولی آدمی نہیں, تو مدینے والے محبوب کے دین کا نمائندہ بنا ہوا ہے. تو پھر جو چسکا ہے نا وہ بھی بڑا ہی شاندار ہے. پھر وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کوٹ مٹھن سے کہ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں, اور دیکھو میری محمد پکیندے گزر گئی. دیکھو میں کتنا خوش بخت ہوں. اور بریلی کے امام فرمانے لگے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. سنیں اور یاد رکھ, حضرت بہلول دنا بیٹھے تھے تو ہارون رشید گزر رہا تھا گھوڑے پہ, حج کر کے آ رہا تھا. تو بڑے اس کے نعرے لگ رہے تھے, تو بابا کونے میں بیٹھا ہے, بڑے نعرے, پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ. اور ہمارے اہل سنت میں تو جس دن آپ نے کہہ دیا نا پیچھے ہٹ جاؤ, یہ تو مطلب ہے ان کسے نہیں ہٹنا. اگر آپ کہنے رستہ دے دو, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب کسی نے رستہ نہیں دینا. یہ مزاج ہے. یعنی کوئی بندہ ویسے, ہمارے ہاں ایک پل بنا شہر میں نیا, ایک دن وہاں رش بڑا تھا. میں نے ایک دوست سے کہا کہ پتہ نہیں تھے بندے کیوں کھڑے ہوئے تھے. وہ کہتا ہے ایک ویسے کھلوتا ہونا ہے کہ باقی پھر ٹور کے ہونے پتہ کرو کیوں کھلوتا ہے. یہ مزاج ہے, اس مزاج کو بدلیں, تھوڑی تحقیق بنائیں اپنے ذہن میں. اس طرح سے قومیں کمزور ہو جاتی. آپ قومی ذہن بنائیں, وقت کو ضائع نہیں کریں. بہرحال وہ بڑے لوگ تھے, بڑا مجمع تھا, لیکن حضرت بہلول دنا کونے میں بیٹھے تھے. ہارون رشید خود چل کے گیا, کہنے لگا بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے دیکھ یہ رہا ہوں کہ تجھ سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے بڑے نعرے لگوائے, آج انہیں پوچھتا کوئی نہیں. لیکن نا میرے جیسے لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے کہ ہمارے بڑے اشتہار چھپ, ہمارے لیے بڑے لوگ آتے ہیں, لیکن نو پہیاں دس دیاں قبراں جنہ تے پھل پے, او پائیا ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ, ادھروں لکھاں. یہ ہمیں غلطی لگ جاتی, غلط فہمی بن جاتی. سنو اور یاد رکھنا, جب کہا نا کہ تیرے جیسے میں نے بڑے دیکھے, بڑے نعرے لگے, پر آج پوچھتا کوئی نہیں, تو ہارون رشید کہنے لگا بابا وقت کا بادشاہ ہے, یہاں ایم کسی سے ذرا تگڑی سلام لے لے تو بندے کہتے ہیں میرے اب سارے کام بن گئے. لیکن توحید اور رسالت والے لوگوں کا مزاج دیکھو کیا ہے. کہنے لگا بہلول دانا سے ہارون رشید کہنے لگا بابا جی کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا. تو جناب بہلول دانا ہنسنے لگے, مسکرانے لگے, کہنے لگا جی میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا, عرض کیا کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. آپ فرمانے لگے یار تو بندہ ہو کے کس طرح کی باتیں کر, جا اپنا کام کر, جا وہ رستہ ہے اپنا رستہ ناپ. کہنے لگا حضور بتائیں تو صحیح. آپ فرمانے لگے سونا ہارون رشید تیرا کیا خیال ہے کہ میرا رب ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ یہ تو نے کیسی بات کر دی, یہ تو نے کیا کہا کہ میں میرے لیے کوئی حکم ہو تو جا اپنا کام کر.
یہی حال جو میرے محبوب کے ماننے والے ان کا ہے. دیکھو میں اپنے مدرسے کی طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو تمہاری بھوک بڑھے گی. لالچی آدمی جو ہوتا ہے اس کی بھوک روز بڑھتی ہے. یہ نفس کی بھوک ہے نا، یہ جن لوگوں کو اچھا کھانے کی طلب لگ جاتی ہے، صبح کے ٹائم پائے سے ناشتہ کر کے نا تو ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ آج شام کو میں نے برگر کھانا. یہ طلب ہے، نفس بچہ ہے، جتنی بڑھائیں گے نا یہ بڑھ جائے گا. اور اگر آپ کا خیال ہے نا یار کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانا ہے تو پھر اچار اور اس پہ، اور میری والدہ کہا کرتی تھی، میرے ابا جی ان سے کہتے تھے کہ تو چار پالا ہے تے پڑو لج دانے پالا ہے تے گرمیاں پرواہ کوئی نہیں، تو پھر اس میں بندہ سکھی رہتا ہے. پھر قناعت والی زندگی، پھر زندگی حسین ہو جاتی. میرے بھائی سمجھ لیں اسے، اگر آپ کا رب رسول سے رشتہ ہے، میں طالب علموں سے کہتا ہوں خدا رہا کہ مزاج نہ بنانا 2-4 ہزار دن میں جمع کریں، آپ کنگال ہو جائیں، آپ کے پاس کچھ نہیں رہے. آپ کے اندر جو سینے کی علم کی دولت ہوگی نا، نور ہوگا، وہ بڑا مسئلہ بن جائے گا. آپ نے اس کا ریٹ لگا لیا، آپ نے کہہ لیا کہ یہ میرا گلا ہے، میرا سور ہے، میری آواز ہے، یا میرے اندر کوئی سرکار کی محبت ہے، یہ 40,000 ڈیلی کی ہے. پھر آپ کمزور پڑ جائیں. اور اگر آپ کہیں گے کہ سب سے زیادہ کرم ہی میرے اوپر ہے، تو پھر میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں دنیا داروں سے نہ مانگ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. اور اس کی دلیل داتا صاحب نے لکھی ہے، داتا گنج بخش علی اجویری نے. سفر کا مہینہ نا داتا صاحب کا بھی عرس ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ابو مسلم نام کا بادشاہ تھا، اس کے دور حکومت میں ایک اللہ کے بندے کو چوری کے جھوٹے مقدمے میں جیل ہو گئی. جیلوں میں سارے مجرم نہیں جاتے، حضرت یوسف بھی جیل میں رہے ہیں. جیلوں میں سارے مجرم نہیں جاتے، یہ بھی خیال رکھنا. اور جھوٹے مقدموں میں جیلیں ہو ہی جاتی ہیں، یہ بھی اللہ والوں کی شان ہے. جیل ہو گئی اور چوری کے جھوٹے مقدمے میں ہو گئی. ابو مسلم بادشاہ رات کو سویا ہوا تھا. توجہ ہے نا میرے دوستوں، وہ کہتا ہے میں رات کو سویا تھا، میرے بخت دیکھو مجھے خواب میں مدینے والے محبوب کی زیارت نصیب ہوئی. خواب میری وچ آیا ماہی تے میں او دے گل وچ پا لئیاں باواں. آپ یقین کریں دنیا بڑا کچھ کہتی ہے، پر میاں صاحب نے پتہ نہیں یہ بات کہاں بیٹھ کے کی. یہ کیا رنگ تھا، یہ کیا انداز تھا، اس کا درد کیا تھا. چر ہویا نا مینوں ترلے لیندیاں تو کدی موڑ میرے ول واگاں، تے خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں. میاں صاحب کہتے ہیں خواب میری وچ آیا ماہی تے میں نہ دے گل وچ پا لئیاں باواں، پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا. یعنی پتہ چل گیا یہ خواب ہے، لیکن میں ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. آئی رات وصال دیوالی تے ربا رات مکن نہ دیوی. کہتے مجھے نبی کریم کی زیارت ہوئی. بادشاہ کہتا ہے ایک درویش کو، اللہ والے کو چوری کے جھوٹے مقدمے میں قید کیا گیا تو حضور کی زیارت ہوئی. تو سرکار میری خواب میں آ کے فرمانے لگے اس بیچارے اللہ کے دوست کو قید کر دیا. حضور یعنی خود نبی پاک، سرکار نے کہا اسے چھوڑو جا کے. تو بادشاہ اتنی تیزی سے دوڑا، پیروں میں جوتا کوئی نہیں، سر پہ کپڑا کوئی، جا کے جیل کا دروازہ کھولا، اس اللہ والے کو رہا کیا. جب وہ جانے لگے نا تو بادشاہ، پھر بادشاہ تو ہوتے ہی ہیں نا، پھر یہ جیل سے بات تو نہیں نہ جاتی کہ میں بادشاہ ہوں. جانے لگے تو آواز دے کے کہنے لگا بزرگو کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا. سنو عقیدہ رسالت کے ماننے والوں، کہنے لگا کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا. تو بابا جی رخ پھیر کے کہنے لگے یار تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، اور تو ابھی بھی نہیں سمجھا. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا تو ابھی بھی نہیں سمجھا، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں،
तू अभी भी नहीं समझा? का क्या मतलब? कहने लगे जो आधी रात को तुझे सोते को जगा के भेजें, ना तू जूता पहन सके ना सर पे कपड़ा ले सके, जो आधी रात को तुझे भेजते हैं, मुझे वो किसी और की जरूरत रहने देते हैं? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। आला हजरत बरेलवी ना तेल लेने गए दुकान पे, सरसों का तेल। पहले तो ये देखो, इतना बड़ा आलिम है, खुद तेल लेने चला गया। मस्जिद का इमाम अपने घर के सब्जी का थैला नहीं उठाता, तो मेरी शान के खिलाफ है। यानी मैं कैसे उठाऊं? ये कैसे हो सकता है? खुद तेल लेने गए, दुकानदार को बोतल दी का तेल सरसों के तेल की भर दो। उसने भर दी। फरमाया कितने पैसे? कहने लगा वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आली में आप 3 आने दे दो, वैसे 5 की है। आला हजरत मुस्कुराए, आला थे ना तो मुस्कुराए। तो मुस्कुरा के फरमाने लगे क्या कहा तूने, 2 आने छोड़ रहा है? पर मैं रख तू 5 पूरे ही, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। करूं मध्य अहले दुवल रजा, बड़े इस बला में मेरी बला, क्योंकि मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन बाराए नान। तो अच्छी तरह समझ लें कि जब आप अकीदा तौहीद और रिसालत वाले होते हैं, जंगे उहद के मौके पे ना अबू सुफियान ने कहा था कि देखो हमने तुम्हारे कितने लोग कत्ल कर दिए, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर से फरमाया तू जवाब दे, मुसलमानों अपने दिलों में अकीदा तौहीद और रिसालत पैदा करो। आप यकीन करो हम कच्चे होते जा रहे हैं, कच्चे, इसलिए परेशान है, डिप्रेशन है, टेंशन है, और लोग भाग रहे हैं। यूं लगता है जैसे ये समझते हैं कि इनका नसीब कोई और ले जाए। ये हो सकता, ये कैसे हो सकता है कि खाता तेरा हो और ले कोई और जाए? तुझे इतनी जल्दी काहे की है, इतनी टेंशन काहे? तेरे जिम्मे मेहनत करना है, नतीजा तेरे जिम्मे, नतीजा तो मेरे रब करीम के जिम्मे। अपने अंदर अकीदा तौहीद और रिसालत को मजबूत करें, मजबूत। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब अबू सुफियान ने कहा ना तुम्हारे इतने लोग कत्ल हो गए, तो हुजूर ने फरमाया अब उमर ही से जवाब दे। जनाब उमर फरमाने लगे अबू सुफियान सुन, उस वक्त वो कलमा नहीं पढ़ते थे, फरमाया सुन, तुम तो किसी मौला को मानते नहीं, तो हमारा तो मौला है, हमारा तो रब है। हमारे जो बच गए वो गाजी हैं, और जो चले गए उन्हें मेरे रब ने शहादत अता फरमा दिया। हमारा कोई नुकसान, अकीदा तौहीद वाले लोग तगड़े, मजबूत। बस बात खत्म करने लगा हूं। रूमियों ने ना हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रदी अल्लाह तआला अन्हु को कैद कर लिया था हजरत उमर के जमाने में। बड़े दिलेर थे। नौजवानों एक बात आपसे कर दूं, इस आदमी की नजर मैली हो या वो लुकमा हराम खाने वाला हो, वो बुज़दिल हो जाता। अच्छी तरह समझ लो। जो समझते हम दलेर बने, दलेर, एक उन्हें नजर पाक रखनी चाहिए, दूसरा रिस्क पाकीज़ा खाना चाहिए। कभी कभी भी वो कमजोर नहीं पड़ेंगे। ये बस दिल की तख्ती पे लिख लो। खुददार बनोगे तो तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, हाथ फैलाओगे तो खत्म हो जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा बड़े दलेर थे, मैदान में लड़ रहे थे रोमियों के खिलाफ। 1000 फौजी था और अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा अकेले थे, लड़ रहे थे। क्योंकि वो इकबाल ने कहा था कि मोमिन तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, इसके तो हाथ में शय कोई ना हो तो फिर भी लड़ता रहता। लड़ रहे थे, 1000 बंदे ने मिलकर गिरफ्तार किया, काबू नहीं आते। मैं कहानी नहीं सुना रहा, हुजूर के सहाबा की शान सुना रहा हूं। यानी 1000 बंदे ने, हमारे बच्चे अल्लाह खैर फरमाए, उन्होंने मोटरसाइकिल एक टायर पर चलाना सीख लिया, बाकी कोई दुनिया का काम वो बाहर जाके करेंगे, पाकिस्तान में नहीं करेंगे। हर चौथे बेटे से पूछो आप क्या करते हैं, कहते कागज जमा कराएं बाहर जाना। तो जब जाओगे तो चले जाना, यहां तो कुछ करो, कुछ नहीं मिलता तो रेड़ी लगाओ, कुछ नहीं मिलता तो करियाना डालो। एक पेशा दुनिया में बुरा है, वो है हाथ फैलाना, बाकी कोई पेशा दुनिया में बुरा। हुजूर ने तो तारीफें की हैं मेहनत करके कमाने वाले। सुनो दोस्तों, अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा जब गिरफ्तार कर लिए गए, रूम के बादशाह ने कहा इसे कत्ल कर दो, लेकिन उसका वजीर कहने लगा बंदा बड़ा कीमती है, हम 1000 थे तो काबू नहीं आ रहा था, इसे किसी तरीके से अपने लश्कर में शामिल करो।
اس نے کہا ٹھیک ہے، دو چار چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بندے قابو آ جاتے ہیں، پتے پھینکو. ٹھیک ہے، جناب عبداللہ ابن حذافہ کو بلا لیا تو بادشاہ کہنے لگا تیری مرضی کے پیسے، معاذ اللہ تو اپنا دین چھوڑ کے ہمارے دین میں آ جائے، ویسے تیری مرضی کے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ چاروں طرف عیسائی ہیں روم کے، اور اب جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں. آپ اس کی بات دیکھ کے تو ہنسے، تو مانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، کس نے تجھے بادشاہ بنایا؟ کیا مطلب؟ آپ مانے لگے او خدا کے بندے، تو مجھے پیسوں کا لالچ دے رہا ہے، میں نے پیسے کمانے ہوتے تو میں کاروبار کرتا، میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، نبی کے نام پہ شہادت چاہیے، میں شہید ہونے آیا ہوں تو پیسوں کا لالچ دے رہا ہے، ویسے تو میں کاروبار کرتا. اس نے دوسرا پتا پھینکا، کہنے لگا بادشاہی کے علاوہ، یعنی سب سے بڑا بادشاہ ہوں میں، میرے علاوہ جو تو عہدہ کہے تجھے ملے گا. پارٹیاں بدل نہیں جاتے لوگ ایک وزارت کی وجہ سے، 5 سال کسی اور کی تعریفیں، اور چھوٹی سی اشارہ نہیں ہوا تو پھر فوراً سجدہ صاحب کر جاتے، کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کتنے دن، پورے 5 سال کوئی پتہ نہیں چلا. یہ کمزور قومیں ایسا کر گئی. نظریاتی لوگ اس طرح کے، شرم آتی ہے اس طرح کی باتیں کر. جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ بکاؤ مال تھوڑا ہوتے ہیں. میرے بھائی غور کیجئے گا، کہنے لگا میرے علاوہ جو عہدہ تجھے چاہیے ملے گا. آپ پھر مسکرائے، فرمانے لگے یار تو مجھے کس عہدے کا لالچ دے رہا ہے؟ میں نبی پاک کا صحابی ہوں، اور حضور کے صحابی ہونے سے بڑا دنیا میں عہدہ ہے ہی کوئی. صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح شام ہوتی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی. اب اس نے غصے میں کہا اس کو قید کر دو، کل اس کا فیصلہ کریں گے. نوجوانوں غور کرنا، یہ ہے عقیدہ توحید و رسالت کے ماننے والے لوگ. بادشاہ کا وزیر کہنے لگا مجھے نہیں ایک موقع دیتے؟ اب وہ کیا؟ کہنے لگا میری بیٹی بڑی خوبصورت، میں کیا کروں؟ میں تو اس ملک میں رہتا ہوں جہاں کا نوجوان لڑکیوں کے اسکول کے آگے کھڑا ہوتا ہے، کالج کے آگے کھڑا ہوتا ہے. ڈھیر ساری بچیاں پڑھ سکتی تھی، اس لیے ماں باپ نے کالج سے اٹھا لیا کہ مسلمانوں کے بچے تنگ کرتے، یہودیوں عیسائیوں کے نہیں، ہمارے اپنے. یعنی دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اور دیکھو میرے گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے ہمارے بچے. یاد رکھنا جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے نا، میں نے اپنے سر پہ کبھی بڑے بال نہیں رکھے، چھوٹے سے بال رکھے. میری 7 بہنیں، جن میں سڑک پہ کھڑا تھا، شاید 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، میں نے بالوں کو بڑی کنگھی کی، جیب میں کنگھی ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے نا بندے، میں کنگھی کر رہا تھا تو میرے ابا جی بھینسوں کا چارہ لے کے آ رہے تھے، تو ایک بات انہوں نے مجھے سڑک پہ بلا کے کہی. مجھے کہنے لگے پتر کنگھی شنگھی کر کے نہ نکلیا کر، میری یہاں 7 تھیاں نہیں، اگر تو کسی کے گھر دیکھے گا تو پتہ نہیں کیا بنے گا. بس ختم ہو گئی بات، کبھی بال ہی نہیں رکھے، ختم ہو گئی بات اس کے بعد، اور کبھی خیال ہی نہیں آیا. یہ آپ اپنا گھر محفوظ کریں گے اگر آپ کسی کے گھر کی حفاظت کریں گے. بھائی حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے بارے میں وزیر کہنے لگا میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے. رات کو سجا سنوار کے بیٹی کمرے میں بھیج دی، لیکن سیدنا عبداللہ بن حذافہ ساری رات نفل پڑھتے رہے. ادھر دیکھو میری طرف، یہ کام ناممکن نہیں، تھوڑا مشکل ضرور ہے. آپ کے ذہن میں بن جائے نا کہ یہ چیز حرام ہے، یہاں کلک ہو جائے تو اس کے قریب جاتے بندے کو کہہ آتی ہے، لطف نہیں آتا. آپ گوشت کھا رہے تھے، 2-3 لقمے کھائے تو بڑا مزہ آیا، تو پھر کسی نے بتا دیا زکوٰۃ کے پیسوں کا ہے، اس کا منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ چلیں ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ کھا رہے تھے، بڑا مزہ آ رہا تھا، تو کسی نے کان میں کہہ دیا حرام جانور کا ہے. پہلے مزہ آ رہا تھا، لیکن جب اس نے کہا حرام جانور کا ہے تو کیا شروع ہو جاتی ہے نا، الٹیاں آنے لگتی ہیں نا. کیوں؟ کہ آپ کے ذہن کی یہاں فٹ ہو گیا ہے کہ حرام چیز کھائی جا سکتی. تو اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ یہ حرام کام ہے
عورت کی طرف جانا، تو پھر بھی انشاءاللہ قریب جاتے آپ کو لذت نہیں آئے گی، آپ کو کیا آئے کہ یہ میرے لیے جائز ہے، بس یہاں فٹ کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بٹھا دیا عورت کو، ساری رات وہ کہتی ہے میں بیٹھی رہی، آپ ساری رات نفل پڑھتے رہے۔ صبح کا وقت ہوا تو وہ بی بی کہنے لگے تو بندہ ہے کہ جن ہے، انسان ہے کہ فرشتہ ہے، میں ساری رات بیٹھی رہی تو نے دیکھا نہیں؟ آپ فرمانے لگے نظر جھکا، میرے ساتھ بات نہ کر۔ کہا تو نے دیکھا کیوں نہیں؟ کہنے لگے کیسے دیکھوں، میں مدینے والے رسول کا ماننے والا ہوں۔ صبح دروازے پہ دستک ہوئی، وزیر نے دروازہ کھولا تو بیٹی سے کہنے لگا بیٹی کیا بنا؟ تو کہنے لگی پیچھے ہٹ، تو نامحرم ہے، میں تو مدینے والے کی غلام بن گئی ہوں۔ اس نے کہا کس طرح؟ کہنے لگی جس کے غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کا کیا درجہ ہوگا؟ پھر بادشاہ نے بلایا، کڑائی میں تیل گرم کیا، کہنے لگا انہیں جلا دو۔ جب کڑائی میں پھینکا جا رہا تھا تو آپ رونے لگے۔ بادشاہ پوچھتا ہے ڈر گئے ہو؟ فرمانے لگے ڈر نہیں گیا، سوچ رہا ہوں ایک جان ہے، کاش میری ہزاروں ہوتی۔ وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو بادشاہ کہنے لگا ایک شرط پہ چھوڑتا ہوں، میرا نہیں دل کرتا کہ تیرے جیسے بندے مارے جائیں۔ تو میں شرط کیا ہے؟ کہنے لگا چل یار کچھ نہ کر، نہ تو نے پیسے لیے، نہ عہدہ لیا، نہ عورت کے چکر میں آیا، نہ موت سے ڈرا، اس طرح کر میرے ماتھے پہ ایک بوسہ ہی دے دے، میں کبھی کہہ سکوں۔ آپ فرمانے لگے چلو یہ بات قابل قبول ہے، یہ کر لیتے ہیں۔ عقیدہ توحید و رسالت آپ کو جوان کرے، آپ کو تگڑا کرے۔ آپ تو ہر وقت کے مومن ہیں، مومن کی تو سانسیں بھی چلیں اس کے رستے میں، خالص اس کی رضا میں، تو اس پر بھی اللہ اجر عطا کرے۔ تو اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے عقیدے کو، افکار کو مضبوط کریں۔ جب یہ مضبوط ہو جائے گا تو زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا آسان ہو جائے گا۔ دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا میرا اللہ قبول فرما لے، جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ ابھی پروگرام جاری ہے، آپ میری بات سنیں، کیونکہ محفل اللہ رسول کے نام کیا نا جی، لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں اور ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ بیٹھیں، اتنا اچھا پنڈال سجا ہوا ہے، جو خطاب ہونے جا رہا ہے اس کو بھی سنیں۔ شاہ صاحب نے گفتگو شروع کر دی، میں اگرچہ زیادہ بیٹھ نہیں سکتا لیکن آداب ہوتے ہیں، پھر میں نے کوئی ایسی بات کرنی مناسب نہیں سمجھی، میں نے ان کی بات سنی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سن لینی چاہیے، کوئی عرض نہیں ہوتا۔ اپنے بزرگوں کا احترام انسان کو بڑا کرتا ہے، چھوٹا نہیں کرتا۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی، میرا خیال ہے کہ بہت لمبا نہیں، کوئی گھنٹہ سوا زیادہ سے زیادہ پروگرام چلے گا، تو آپ کو دشواری نہیں ہونی چاہیے، آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آخر دعوانا